بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ کامل الزیارات سے منقول ہے کہ 4000 فرشتے آئے لیکن امام مظلوم نے ان کو اذن جہاد نہ دیا اور واپس چلے گئے، اور جب دوبارہ پلٹے تو امام شہید ہو چکے تھے۔ پس وہ امام علیہ السلام کی قبر کے مجاور ہیں اور قیامت تک خاک آلود ہو کر مجاور رہیں گے اور ماتم کرتے رہیں گے۔ ان فرشتوں کے رئیس کا نام منصور ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ ہر زائر کا استقبال کرتے ہیں اور ہر وداع کرنے والے کی تشییع کرتے ہیں، اور اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرتے ہیں، اور اگر زائر مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، اور اس کی موت کے بعد قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ اور یہ فرشتے حضرت قائم آل محمد کے انتظار میں ہیں۔ اسحاق بن عمار سے مروی ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہم رکاب حائر میں مشغول نماز تھا اور عرفہ کی رات تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے ارد گرد 50,000 نورانی نوجوان مصروف نماز ہیں جن کے بدن سے خوشبو مہکتی ہے۔ طلوع صبح کے بعد میں نے دیکھا تو ان میں سے کوئی آدمی بھی موجود نہ تھا۔ میں نے امام علیہ السلام سے دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، روز عاشور زمین کربلا سے 50,000 ملائکہ گزرے تھے۔ جب وہ ملائے اعلیٰ میں پہنچے تو خطاب خداوندی ہوا کہ تم میرے حبیب کے فرزند کے پاس سے گزرے اور اس کی مدد تم نے نہ کی، چنانچہ وہ واپس آئے۔ پس قیامت تک وہ آپ علیہ السلام کی قبر کے مجاور رہیں گے۔ گھوڑے سے اترنا۔ پیم اور بار بار کی لڑائی سے امام عالی مقام کا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا تھا۔ زخموں کی تعداد 1950 بھی لکھی گئی ہے اور 4000 بھی بیان کی گئی ہے۔ مخزن البقاء میں بروایت بحار الانوار 4000 تیر اور 180 زخم نیزہ و شمشیر کے مذکور ہیں۔ بحر کیف مظلوم کے زخم گنتی کی حدود سے باہر تھے، کیونکہ جو زخم شمار کیے گئے ہیں صرف ظاہر کے لحاظ سے ہیں، ورنہ زخم در زخم اور ایک زخم میں کئی زخم تھے، اور ظاہری زخموں کے علاوہ باطن کے زخموں کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی، اور یہ سب کے سب زخم سامنے کی طرف سے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے کسی وقت دشمنوں کی طرف پشت ہی نہیں کی تاکہ پیچھے کوئی زخم لگتا۔ پیاس کی شدت پہلے سے موجود تھی، اب زخموں سے بھی نڈھال ہو گئے۔ تھوڑی دیر جنگ سے آرام کرنے کے لیے ایک مقام پر ٹھہر گئے تو اچانک ابو الحتوف جعفی اور ابو الحنوک دونوں مروی ہیں کہ یہ دونوں لفظ غلط ہے، درست ابو الجنوب ہے کیونکہ اس کا اصلی نام عبد الرحمن جعفی تھا اور اس کی بیٹی کا نام جنوب تھا، پس اس کی کنیت ابو الجنوب مشہور تھی۔ اس نے ایک ایسا تیر مارا جو امام علیہ السلام کی پیشانی نورانی میں پیوست ہوا، اور امام علیہ السلام نے قوت بازو سے وہ تیر کھینچا اور ریش مبارک خون سے تر ہو گئی۔ مخزن البقاء میں بروایت بحار الانوار مذکور ہے کہ سخت کمزوری کے باعث آپ علیہ السلام آرام کے لیے ٹھہرے تو اچانک جبین مبین پر ایک پتھر لگا، خون جاری ہو گیا
اور ریش مبارک رنگین ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے قمیض کا دامن ہاتھ میں پکڑا اور خون پونچھنے کا ارادہ فرمایا کہ اچانک سہ شعبہ تیر سینہ بے کہنا پہ لگا اور خزینہ علوم ربانیہ سے پار ہوا کہ اس کی نوکیں پشت سے نکل آئیں۔ پس اس وقت آپ علیہ السلام کی زبان پر کلمہ جاری ہوا، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ پس آسمان کی طرف منہ کر کے عرض کیا، اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے کہ یہ لوگ ایسے شخص کو مار رہے ہیں کہ اس کے علاوہ اس روئے زمین پر تیرے نبی کا نواسا اور کوئی نہیں ہے۔ اپنے اس تیر کے کھینچنے کا ارادہ کیا لیکن سامنے کی طرف سے نہ کھینچ سکا کیونکہ اس کے پھل ٹیڑھے تھے۔ پس پسے پشت دونوں ہاتھ سے اس تیر کو پشت کی جانب سے کھینچ لیا اور خون کا فوارہ جاری ہوا اور خون سے چلو پر کر کے دونوں ہاتھوں سے سر اور ریش کو رنگین کیا اور فرمایا، اسی خضاب شدہ ریش سے اپنے نانا کی ملاقات کروں گا۔ اور مروی ہے کہ ایک چلو آسمان کی طرف پھینکا کہ ایک قطرہ بھی واپس نہ آیا، اور اسی دن سے آسمان پر سرخی کا نشان قائم ہوا جو صبح اور شام نظر آتا ہے۔ اور ابن طاؤس کی روایت میں ہے کہ وہ تیر سہ شعبہ زہر آلود بھی تھا اور اس کے پسے پوش نکلنے کے بعد خون پر نالے کی طرح جاری ہوا۔ بروایت محرک القلوب صفحہ 154، کافی خون نکل جانے کی وجہ سے امام علیہ السلام پر کمزوری غالب ہوئی اور زین ذوالجناح پر بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ پس گھوڑے سے اترنے کا ارادہ فرمایا لیکن بدن میں طاقت نہ تھی، زخموں سے جسم نڈھال ہو چکا تھا اور بے تابانہ دائیں بائیں جھوم رہے تھے۔ زمین لرز گئی ہوگی، آسمان تھرایا ہوگا، بیویوں کے دل دہل گئے ہوں گے، حور و غلمان نے ماتم کیا ہوگا، صف انبیاء میں تہلکہ مچ گیا ہوگا، غرض کے کائنات کی ہر چیز محو گریہ ہوگی۔ نامعلوم قلب مصطفیٰ پر کیا گزری ہوگی اور روح زہرا نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب زخمی جسم سے حسین علیہ السلام نے گھوڑے کی زین چھوڑی۔ دل لرزتا ہے، قلم کانپتا ہے، کیسے لکھوں کہ حسین کیسے زمین پر تشریف لائے اور ناطق قرآن کس طرح رحل زین کو چھوڑ کر فرش زمین پر آیا۔ واہ مصیبتا بلند مرتبہ شاہی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نہ کنم فرش بہ زمین افتاد، شفیع روز قیامت بہ خاکہ مسکن کرد، زمین ماریہ را ہچ دشت ایمن کرد۔ آخری وداع۔ مخزن البکاء میں ابن طاؤس سے مروی ہے کہ اب قوم اشقیاء میں سے کوئی شخص قریب آنے کی ہمت نہ کرتا تھا تاکہ حسین کا خون گردن پر نہ آئے۔ ہاں ایک سنگ دل نے جرأت کی اور عرش خدا کو ہلانے کے لیے آگے بڑھا۔ اس شخص کا نام مالک بن بصر تھا جو قبیلہ کندہ کا فرد تھا۔ پہلے ملعون نے اپنی نجس زبان سے ناسزا الفاظ کہے، پھر سر اقدس پر ایک وار کیا کہ آپ علیہ السلام کا کلہ خون سے پر ہو گیا، اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام کا امامہ خون سے گلگوں ہو گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب زینب خاتون کو خیمے میں قرار نہ تھا، کبھی خیمے میں جاتی تھیں اور کبھی باب زینبیہ پر آتی تھیں، کبھی اٹھتی تھیں
اور کبھی بیٹھ جاتی تھیں۔ ہائے جس بہن کا حسین جیسا بھائی انتہائی ظلم سے قتل کیا جا رہا ہو، وہ بہن کیسے آرام سے بیٹھ سکتی تھی؟ بس خیام میں کوہرام تھا، امام علی مقام سے ضبط نہ ہو سکا۔ پس آپ علیہ السلام نے خیام کا رخ کیا، لیکن اٹھتے تھے اور پھر گر پڑتے تھے۔ افتاؤں خزاں نہایت مشکل سے خیام تک پہنچے اور مخزن البقا مجلس چہارم میں ہے کہ ایک کپڑا طلب فرمایا، اور بیویوں نے جب دیا تو آپ علیہ السلام نے سر کے زخم پر باندھا اور اوپر امامہ باندھ لیا۔ نجف اشرف میں ایک ذاکر نے اس روایت کو ذرا پھیلا کر بیان کیا تھا، جس کا کم و بیش مطلب یہ ہے: السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔